السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت نکاح دولہا دلہن سے کلمے سننا یا پڑھوانا کیسا ہے؟ 2 3 یا 5 کلمہ نہ پڑھا کر صرف ایک ہی پڑھا دیا یا 2 پڑھا دیا تو نکاح میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس کا جواب سنتے ہیں۔ یاد رکھیں، نکاح میں کلمے پڑھنا لازم یا شرط نہیں، یعنی یہ سمجھنا کہ اگر کلمے نہیں پڑھیں گے تو نکاح منعقد ہی نہ ہوگا، یہ شرعاً درست نہیں، کیونکہ 2 مسلمانوں کا نکاح گواہوں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنے سے ہو جاتا ہے۔ اس میں کلمہ پڑھنا شرط نہیں، البتہ نکاح کے وقت تو کلمے پڑھنا مستحسن عمل ہے کہ ان کلمات میں اللہ و رسول کا ذکر ہے اور ان کا ذکر نزول برکات کا سبب، خصوصاً اس اہم موقع پہ۔ ویسے ہی حصول برکت و سلامتی کے لیے کثرت سے ذکر کرنا مناسب ہے کہ اب سے دونوں کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا آغاز اللہ و رسول کے بابرکت نام سے کرنا یہ بڑا اچھا ہے۔ اس کے علاوہ نکاح کے موقع پر کلمے پڑھنے کا ایک مقصد توبہ و تجدید ایمان کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ اگر شوہر کو کلمے یاد ہیں اور بھرے مجمع وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ دے، ورنہ بھری محفل میں اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے نکاح پڑھانے والا اسے پڑھاتا ہے۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ دولہے کو کم سے کم درود شریف، استغفار، 5 کلمہ، ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھا ہی دینا چاہیے، اور دولہے کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے سے یہ ساری چیزوں کی تیاری کر لے، ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ جب پڑھانے لگ جاؤ تو دولہے کی زبان ہی پلٹتی نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ زندگی میں بچپنے میں جب اگر مدرسہ گیا ہوگا تب وہ کلمہ پڑھا ہوگا اور اب سیدھا نکاحی کے وقت پڑھ رہا ہے۔ اس لیے شرمندگی سے بچنے کے لیے پہلے ہی سے کلمے وغیرہ یوٹیوب وغیرہ سے سن کر یا دوستوں میں سے جس کو آتا اس سے سن کر اپنی عزت کو محفوظ کر لے، اور جب امام صاحب نکاح پڑھانے والے قاضی کلمہ وغیرہ پڑھائے تو اس کی زبان آگے پیچھے نہ ہو بلکہ وہ صحیح طریقے سے پڑھ لے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔